اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیطان کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو گمراہ کرنے کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ انسانیت کی ابتدائی تاریخ کا اہم حصہ ہے اور ہمیں شیطان کی چال بازیاں اور اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے خبردار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور انہیں جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے، اور ہم نے کہا آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ شیطان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان پر ظاہر کرے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا شیطان کے وسوسوں میں آ گئے اور اللہ کے منع کردہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا ہے، پھر ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی شرم گاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، جیسا کہ ارشاد ہے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ وہاں اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین میں تمہارے لیے ایک وقت تک قیام اور فائدہ اٹھانا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرنا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں ہماری زندگی ایک آزمائش ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے، اللہ کی اطاعت کرنے اور توبہ کی اہمیت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت پر عمل کرنے اور شیطان کی چال بازیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔